أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه فإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه عمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله رؤوف بالعباد.
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الحياة الدنيا ومن المقربين. عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل إني قد جئتكم بآية من ربكم
أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मक़बूला अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आल इमरान आयत 19 to 53 इंशाअल्लाह आज हम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। और अहले किताब ने इल्म आने के बाद सिर्फ इसलिए इख्तिलाफ़ किया कि वह बाहम ज़िद और हसद रखते थे, और जो कोई अल्लाह की आयत का इनकार करता है तो बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। ऐ नबी, फिर अगर वो आपसे झगड़ा करें तो कह दीजिए मैंने अपना सर अल्लाह ताला के आगे झुका दिया और मेरी इत्तिबा करने वालों ने भी अल्लाह के आगे झुका दिया। और इन अहले किताब और अनपढ़ लोगों से पूछे क्या तुम इस्लाम लाते हो? फिर अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो वो हिदायत पाएंगे, और अगर मुंह मोड़ेंगे तो आपके ज़िम्मे सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, और अल्लाह अपने बंदों को खूब जानने वाला है। यानी अल्लाह ताला ने ख़ुद अपनी शहादत दी तौहीद के बारे में, तो अल्लाह ताला काफ़ी है, अल्लाह ताला सच्चा है, ये किताब आसमानी है, अल्लाह ताला को किसी और गवाहों की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला जो कुछ कर रहे हैं ना वो सब जानने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये साबिक़ा उम्मतों को भी ताकीद की गई थी, अब उम्मत मुस्लिमा को भी ताकीद की जा रही है। अगर उसके बावजूद अगर वो नहीं मानेंगे तो इसकी ज़िम्मेदारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं है। सिर्फ पैगाम पहुँचाने के लिए रसूल भेजे जाते हैं, और हिदायत पाना या नहीं पाना वो अपने इख्तियार में है। दीन इस्लाम ही अल्लाह ताला का इरशाद है कि दीन इस्लाम ही सच्चा दीन है। अब क़यामत तक आने वालों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के सिवा किसी और दीन को कबूल नहीं किया जाएगा। पिछली कौमों में औक़ात के हिसाब से हर नबी अपनी शरीयत लेकर आए थे, लेकिन अब आखिर नबी ख़त्मुन नबीयुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, और आपके बाद कोई और नबी क़यामत तक आने वाले नहीं हैं। तो नबूवत का सिलसिला अब बंद हो चुका। अब हर दौर के नबी तौहीद का ही पैगाम लेकर आए थे ना, तो आप ख़ातिमुन नबी आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तौहीद, रिसालत और आखिरत के बारे में कहा है, हम उस पर ईमान भी लाए और यकीन भी रखते हैं। जिस तरीक़े से हमारे नबी ने हमें सिखाया है उसी तरीक़े से हम इताअत करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, अच्छे अमल करेंगे, अल्लाह ताला को एक मानेंगे, इबादत अल्लाह के सिवा किसी और की नहीं करेंगे, तमाम आसमानी किताबों और नबियों पर ईमान लाएंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर रिसालत का ख़ात्मा तस्लीम भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब क़यामत तक कोई किताब और नबी आने वाले नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम की और कोई दीन कबूल नहीं किया जाएगा।
چاہے وہ پچھلی کتابیں جیسے یہود و نصارہ کے پاس تورات اور انجیل آ چکی تھی وہ بھی اب ویلڈ نہیں ہے. جب تک ایمان قرآن اور ہمارے رسول پر نہیں لائیں گے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر بھی باہمی اختلافات کی وجہ سے فرقہ بندیاں آپس میں ہو چکی تھی، اور آج امت مسلمہ میں بھی اختلافات کی وجہ سے، حسد بخش اناد کی وجہ سے کئی گروہوں میں بڑھ چکی ہے امت. آیت 20 میں پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑے اگر کوئی تو کہہ دیں کہ میرے تابعداروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم کر دیا ہے. یہ کون؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم بھی اطاعت کرتے رہو. یعنی اہل کتاب میں پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ان لوگوں نے کفر کیا نا، اسی لیے انہیں ان پڑھ کہا جا رہا ہے. یہ تو علم رکھتے تھے لیکن ایمان نہیں لانے کی وجہ سے انہیں ان پڑھ کہا جا رہا ہے. اور ایسا علم کا کیا فائدہ جو اس پر عمل نہ کیا جائے. اگر مان لیں تو ہدایت والے ہو جائیں گے، اور اگر انکار کریں گے تو اس کا گناہ ان پر ہی ہوگا. آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ سب دیکھنے اور جاننے والا ہے. آیت 21 کی تفسیر دیکھیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے. یعنی یہ کوئی خوشخبری نہیں ہے بلکہ عذاب کی خبر ہے. یہ تو اس سے ہر انسان کانپ جانا چاہیے. اہل کتاب کی سرکشی بغاوت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ صرف نبیوں کو ہی نہیں بلکہ ناحق کسی کو بھی جو دین کی طرف بلاتے تھے، رسولوں کی مدد کرتے تھے، ان سب کو قتل کر ڈالتے تھے. اور جو عدل انصاف کی بات کرتے تھے انہیں بھی قتل کر دیتے تھے. اور جو کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے ان کی بھی بات نہیں مانتے تھے. تو دین کی تبلیغ کرنے والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں نبیوں کے ساتھ فرما کر یہ واضح کر دیا کہ علماء دین کی عظمت و فضیلت کتنی ہے. تو آیت 20 اور 21 کو اگر آپ اور سے پڑھیں گے تو بنی اسرائیل نے 43 نبیوں کو ایک ہی وقت میں صبح کے وقت قتل کر دیا تھا، اور 170 ایماندار جو بھلائی کا حکم اور برائی سے روکتے تھے انہیں بھی قتل کر ڈالا تھا. تو وہی ان آیتوں میں ذکر کیا گیا. تو آیت 22 کی تفسیر میں دیکھیں. ان کے اعمال دنیا و آخرت میں غارت ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمائی جو تمام کائنات کے لیے ہے، تو آپ نے تمام بادشاہوں کو خطوط روانہ کیے اور دین اسلام کی دعوت دی، چاہے وہ عرب ہو یا عجم، اہل کتاب ہو یا اہل علم. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض دین تبلیغ کا ادا فرما چکے. اب اس کے بعد جو ایمان لائے بغیر مر جائے وہ جہنمی ہے، اور جو ایمان لائیں گے وہ جنتی ہوں گے. تو جو سرکشی، غرور، تکبر اور خود پسندی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق دنیا میں بھی ہوئے اور آخرت میں ان کو جہنم کا دردناک عذاب دیا جائے گا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. تو ان کی دولت، اولاد، دوست، احباب، رشتہ دار، مال، کوئی ان کی وہاں سفارش کر سکیں گے نہ ہی کوئی مدد کر سکیں گے. آیت 23 میں کیا آپ نے نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے. اس میں کیا فرمانا اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ مدینے کی یہودی ہے جن کی اکثریت حب الاسلام سے محروم رہی، اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں، مکر، چالیں چلتے رہتے تھے، اسی میں مصروف رہتے تھے. تو جس کی وجہ سے ان کے 2 قبیلے جلاوطن اور ایک قبیلہ قتل کر دیا گیا تھا. آیت 24 کی تفسیر میں ہے کہ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے دن ہی آگ جلائے گی. ان کی یہ باتیں من گھڑت ہے، انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتاب اللہ کے ماننے سے انکار کی وجہ سے ان کا یہ ظام باطل ہے کہ وہ پہلے تو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اور گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے. تو یہی باتیں انہیں دھوکے میں ڈال رکھی ہے. اگر ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہوتا یا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان کے پاس کچھ لکھا ہوتا تو وہ ضرور ظاہر کرتے تھے اور موت کی تمنا کرتے تھے، کیونکہ یہ دنیا سے بہتر تو آخرت کی زندگی ہے نا. لیکن یہ تو زندگی کے حریص ہے، موت کی تو تمنا بھی نہیں کریں گے، موت سے تو ڈرتے. تو کیسے یہ لوگ جنت میں جانے کا ان کو یقین ہے؟ یہ زبان سے صرف کہتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کی سزا جہنمی ہے. آیت 25 میں بس کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا دیا جائے گا، چاہے وہ نیکی ہو یا بدی ہو. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے. تو قیامت والے دن ان کے غلط عقیدے اور دعوے کچھ کام نہیں آئیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن عدل و انصاف کے ساتھ ہر نفس کو ان کی نیکیوں کا بدلہ اور ان کے برائی کا
بدلہ ضرور دے گا اور کسی پر رائے کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ آیت 26 آپ کہہ دیجئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معنوں میں ان آیتوں میں تسلی دی جا رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے جو بھی آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان سے آپ کہہ دیجئے، تو اے اللہ تمام جہاں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں ہے سب بھلائیاں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس میں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی تعظیم کے طور پر اس کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو بنی اسرائیل سے چھین کر عرب یعنی قریش قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے جو چاہے عطا کر سکتا، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا، اس کو کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا نا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت کا اظہار کیا گیا ہے، اور جسے چاہے دے سکتا، جسے چاہے عزت ذلت رسوائی جو کچھ چاہے وہ چھین بھی سکتا، دے بھی سکتا۔ تو ہماری زندگیوں میں بھی جو مسئلے ہوتے ہیں اسے قرآن حدیث کی روشنی میں اگر ہم اس کو حل کریں گے تو زندگی گزارنے کی ہر چھوٹی بڑی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا نا، تو اس کے مطابق اگر ہم زندگیاں گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر سکیں گے۔ آیت 26 پڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے تو احد پہاڑ کے برابر بھی اگر کسی کو قرضہ ہے تو اللہ تعالیٰ ادا کریں گے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے دونوں جہاں کا، اور اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، تو بادشاہ جو ہے نا اس کے پاس تو خزانوں کی کمی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ دعا کے وسیلے سے آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ آیت 27 کی تفسیر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ رات کو دن میں لے جانا، اور اللہ تعالیٰ ہی جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار روزیاں دنیا والوں کو دے رکھی ہے اور جرین پرین جانوروں کو بھی دے رکھی ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دن اور رات، سورج اور چاند کی گردشوں کو اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ کبھی دن بڑا ہوتا تو رات چھوٹی ہو جاتی، کبھی رات بڑی ہو جاتی تو دن چھوٹا ہو جاتا، اور جیسے نطفے سے مردہ جو ہوتا نا نطفہ، پھر اسے انسان زندہ نکالتا ہے، پھر مردے سے نطفہ نکالتا، پھر اسی طرح مردہ انڈے سے مرغی نکلتی، اور مرغی سے پھر زندہ مرغی سے پھر انڈا نکلتا۔ تو مردہ یہاں پر کافر لوگوں کو کہا گیا ہے، اور مومن زندہ ہے، یعنی مومن وہ ہے جو عقل و ہوش رکھ کے اللہ پر ایمان لانے سے وہ زندہ ہے، اور کافر وہ ہے جیتا جاگتا تو ہے لیکن اپنے اطراف کی نشانیاں بھی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کو پہچانتا بھی نہیں، جو خالق کو نہیں پہچانا پھر وہ تو اندھا ہی ہے، مردہ ہی ہے۔ تو اللہ ہی جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے اور جسے چاہے رزق میں کمی کرتا ہے، تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہونے والی ہے، تو ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جھڑتا۔ تو ہم کبھی بھی ایسی چیزوں پہ یعنی نا امید نہیں ہو جانا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مصلحت کے تحت کوئی چیز اگر روک رکھا ہے تو ہم یہ آیت یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے، جسے چاہے کم کر کے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی رہنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آیت 28 میں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو، اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولیاء سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ ولی کی جمع کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ تو ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت ہو اور خصوصی تعلق ہو جاؤ، یعنی اپنی جان سے زیادہ ان کو چاہنا، اور دلی باتیں ان کو پرسنل باتیں، دلی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرنا۔ تو اہل ایمان کا ولی اہل ایمان ہی ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا کہ کافروں سے گہری دوستی نہ کریں۔ آج ہم کافر ملکوں میں رہتے ہیں تو آپس میں دوستی، صلہ رحمی اور حسب ضرورت تجارتی لین دین کرنا جائز ہے، لیکن دلی باتیں، اپنے دل کے راز ان سے کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو کافر مسلمان کے دشمن نہ ہو ان سے دوستی رکھ سکتا ہے تاکہ ان کے شر سے بچ سکے۔ یہ اجازت ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کسی کافر حکومت میں رہتے ہیں، ان کے لیے کسی وقت اظہار دوستی کے بغیر ان کے شر سے بچنا ممکن نہ ہو تو وہ زبان سے ظاہری دوستی کا اظہار کر سکتے ہیں، اور جب کبھی آپ کے خلاف ان کو سازش کرنے کا موقع مل گیا یا آپ کی ان کی نہیں بنی تو آپ کے لیے آپ کے جو ویک پوائنٹ ہے نا اسی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے کہ کون ہمارا ولی بننے کے قابل ہے اور کون ہمارا دشمن ہے۔ آیت 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ زمین کے تہ خانوں میں بھی اگر ہم کوئی چھپے ہوئے ہے، سمندر کے تہ خانوں میں چلے جائے، ہواؤں میں ہے ہم، اگر جہاں کہیں بھی ہو، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے دور نہیں ہے۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، چاہے تو معاف کرے چاہے تو سزا دے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہر انسان کو ڈرنا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ڈھیل دے رہا ہے، مگر جب پکڑے گا تو پھر مہلت نہیں ملے گی۔ چاہے تو دنیا میں بھی پکڑ سکتا، چاہے تو آخرت کے دن پکڑے گا تو وہاں کوئی اس کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو وہ عالم بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے، تو اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ چاہے آپ نیکی کے کام کر رہے ہوں وہ بھی دیکھ رہا ہے، چاہے آپ برائی کے کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کا عذاب بہت زیادہ دردناک ہے، اور قیامت کے دن کوئی ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ تو آیت 30 میں، جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو نامہ اعمال میں موجود پائے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری کر دی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، اسی لیے وہ قیامت کے آنے سے پہلے انسان کو توبہ کی ترغیب دلاتا ہے بار بار۔ اور قیامت والے دن تمام عمر کے برے بھلے سب کام سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ نیکیوں کو دیکھ کر خوشی ہوگی اور برائیوں کو دیکھ کر یعنی افسوس ہوگا، دانت پیسیں گے اور حسرت کریں گے۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ شیطان کی باتوں میں نہ آتا اور اللہ تعالیٰ کی عذاب سے تو بچ جاتا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو نبیوں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر ایک کو جنت اور جہنم کے بارے میں آگاہ کیا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یہاں پر نا امید نہ ہونا، اسی لیے خوشخبریاں بھی دے رہا اور توبہ کے لیے بھی راستے کھلے رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا لطف کرم سے کبھی نا امید مومن بندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔ تو جب بھی ہم سے کوتاہی ہو جائے نیکی میں، عبادتوں میں، یا کوئی گناہ کے کام سرزد ہو جائے تو ہمیں فوراً توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ آیت 31 کہہ دیجئے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، اور خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہود اور نصارہ دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے بہت محبت ہے۔ بالخصوص عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم میں اتنا غلو کیا کہ انہیں درجہ الوہیت پر فائز کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دعوے خود ساختہ ہے، اور بدعتوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ میرے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کرے۔ اگر حقیقت میں محبت الہی کا طالب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یقیناً اللہ کی محبت حاصل کر سکتے، وہی کامیاب ہوگا اور اپنے دعوے میں سچا ہوگا، ورنہ جھوٹے ہیں اور ناکام رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کے کچھ نیک اعمال کی وجہ سے ان کو کوئی رتبہ، شہرت، کامیابی اگر دے بھی دی تو آخرت کی کامیابی ناممکن ہے۔ آیت 32 یا ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، تو اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یعنی کتنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہا جا رہا ہے یہاں پر، اس کے باوجود بھی اگر کوئی عقل والا ہے تو وہ ضرور ڈرے گا، اگر جو بے وقوف ہے تو پھر آخرت کے عذاب کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے، دونوں کی تاکید ایک ساتھ کی گئی ہے یہاں پر۔ اب نجات اگر ہم چاہتے تو اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہی نجات ممکن ہے، ورنہ کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں ان کو ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو نہیں پسند کرتا نا، چاہے وہ اللہ کی محبت اور خلق کے کتنے ہی دعوے کر لے اور زبان سے کتنا ہی کہہ لے، لیکن ان کے دلوں کا حال اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو حدیث کے منکرین اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے اس آیت میں سخت وعید بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہ اپنے انداز سے بدعتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو اس میں راغب کرتے ہیں، جیسے یہاں پر کفر سے تعبیر کیا گیا۔ تو ہر دین میں جو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے شریعت میں نازل نہیں کیا وہ ایجاد کرنا، چاہے نیک کام کیوں نہ ہو جائے، وہ بدعت ہے۔ ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی۔ آیت 33 کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تمام جہاں کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے خاص لوگوں کے لیے منتخب کر لیا تھا۔
انبیاء علیہ السلام کے خاندانوں میں 2 عمران ہوئے، ایک حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد، اور دوسرے مریم علیہ السلام کے والد، اور مریم علیہ السلام کے والدہ کا نام حنا تھا۔ دوسرے عمران کے خاندان کو بلند درجہ حضرت مریم علیہ السلام کی اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے حاصل ہوا تھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ مزید 3 خاندانوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں جہاں والوں پر فضیلت دی تھی۔ ان میں کون تھے؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے خود بنایا تھا اور اپنی طرف سے روح پھونکی تھی، اور ان کی تعظیم میں فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا تھا، جنت میں ان کو رہنے کے لیے مکان دیا تھا، اور پھر ان کی دل جوئی کے لیے ان کی پھسلی سے ہوا کو بنایا تھا، جس سے پھر انہیں زمین میں بھیج دیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، انہیں اس وقت رسول بنا کر بھیجا گیا جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا تھا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلی بت پرستی جب شروع ہوئی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھی، تو انہیں بھی طویل عمر عطا کی گئی تھی۔ وہ 950 سال تبلیغ کا کام کیے تھے۔ چند افراد کے سوا کوئی ایمان نہیں لائے تھے۔ کشتی بنانے کا جب اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، تو لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے تھے، تو آپ کی بدعا سے اہل ایمان کے سوائے دوسرے تمام لوگ غرق ہو گئے تھے طوفان میں، تو جن میں ان کے بیٹے بھی شامل تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کفر کی وجہ سے نہیں بچا سکے، تو آج کے پیر و مرشد ہم جیسے انسانوں کو کیسے فائدہ پہنچائیں گے؟ سوچنے والی بات ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یہی تھا نا کہ میں بڑے پہاڑ پہ اونچے جوتے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میرے کو پہاڑ بچا لے گا سمجھے تھے، لیکن اللہ کا جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے ایمان کی وجہ سے بچا سکتا اور باقی سب کو تباہ و تارج کر دیتا۔ اب ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فضیلت دی گئی تھی۔ ان میں تمام انبیاء و رسول کا سلسلہ قائم رہا، کئی پیغمبر آپ ہی کی نسل سے آئے۔ کائنات کے سب سے افضل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا، اسحاق اور اسماعیل، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے۔ آیت 34 میں یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہے، اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ نبیوں کی اولاد سے بھی نبی پیدا ہوئے، اور ہر نبی دین وحدانیت میں ایک دوسرے کے معاون تھے اور مددگار تھے۔ ہر نبی کی دعوت کیا تھی؟ توحید کی دعوت تھی، اور توحید کی دعوت کی تبلیغ کرتے تھے، اور شرک سے بچنے کا ہر قوم کے لوگوں سے حکم دیا کرتے تھے۔ لیکن جو نافرمانی کر کے رسولوں کو ناحق کے قتل کیے، ان کا کیا حشر ہوا اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے، ہم بار بار ان آیتوں میں پڑھ چکے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانتی ہوں، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ اس آیت میں مریم علیہ السلام کی والدہ نظر مانگی تھی، کیونکہ ان کے پاس بچے نہیں تھے، جو بھی بچے ہوتے تھے یا تو فوت ہو جاتے تھے یا ان کو بچے نہیں تھے، اللہ علم، تو جو بھی ہوگا میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کے لیے میں اس کو وقف کر دوں گی۔ اور ان کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی، تو شاید انہوں نے اس لیے منت مانگی تھی کہ اگر شاید میں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے مگر ایک اولاد کو دے دوں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے اور اولاد سے نوازے گا۔ اللہ علم ان کا کیا انٹینشن تھا، اور نہ ہی ان کو کوئی اولاد آگے ہونے کی امید تھی، کیونکہ ان کا حمل جب تھا اس وقت وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی اس نظر کو قبول کیا اور حضرت مریم کو عبادت کے لیے خاص کر لیا۔ آیت 36 میں جب لڑکی پیدا ہوئی تو کہنے لگی کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی، اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا، اللہ تعالیٰ خود پیدا کرنے والا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ اس کو لڑکی ہوئی یا لڑکا ہوا۔ تو انہوں نے پریشانی کیا ظاہر کی تھی؟ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا اور لڑکی لڑکے جیسی نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس کا نام نظر مانے تھے نا، تو وہ نظر پوری کرو، تو میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ جو کوئی اپنی اولاد کو یہ آیت پڑھ کے دم کرے، آیت سورہ آل عمران کی 36 آیت پڑھ کے دم کرے، انشاءاللہ ان بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے حفاظت میں آ جائیں گے وہ، اور شیطان ان کو نہیں چھین سکیں گا۔ اس آیت میں حسرت اور عذر بھی ظاہر کیا گیا۔ حسرت اس بات کی کہ میری امید کے برعکس لڑکی پیدا ہوئی، تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرنا مقصد تھا جو ایک مرد ہی کر سکتا تھا،
یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کیونکہ خالق تو وہی ہے. اس آیت سے بچے کا پیدا ہوئے سو دن نام رکھنا ثابت ہوتا ہے. اور اس آیت میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے. تو حضرت مریم کی والدہ نے جو دعا کی اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہو تو وہ دعا قبول فرمائی گئی. ہمیں بھی اپنی اولاد اور آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ یہی دعا کرتے رہنا چاہیے. آیت 37 میں بس اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش کی. تو مریم کی خیر خبر لینے والے حضرت زکریا علیہ السلام کو بنایا. جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے ہجرے میں آتے جاتے تو ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے. وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دیتے ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے اور اس وقت کے پیغمبر بھی تھے. تو مریم علیہ السلام کی پرورش کے لیے سب لوگوں میں اختلاف ہونے لگا اور اپنے اپنے قلم خرہ کے لیے ڈالے جسے تورات لکھا کرتے تھے دریا میں ڈالے خرہ کے لیے. تو جس کا قلم اوپر آیا وہ مریم کی پرورش کریں گے. تو پیغمبر ہونے کے ناطے اور خالو دونوں نعتوں سے ان کی پرورش کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کو دی گئی تھی. تو علم ایک نبی ہونے کی وجہ سے ایک تو علم بھی رکھتے تھے, دوسرا ان کی اخلاقی تربیت کا تقاضوں کا زکریا علیہ السلام سے بہتر کوئی اور اہتمام ان کے لیے نہیں کر سکتا تھا. تو جس ہجرے میں مریم علیہ السلام رہائش پذیر تھی وہاں غیر موسمی پھل پائے جاتے تھے اور وہاں پر کسی اور کا آنا جانا ممکن ہی نہیں تھا. تو سوائے زکریا علیہ السلام کے کوئی ان کو کھانے پینے کی چیزیں ملا کر دینے والا وہاں پر نہیں تھا. اسی لیے زکریا علیہ السلام نے حسرت کی بنا پر سوال کیا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں, کیونکہ بے موسم کے بھی پھل ہوا کرتے تھے. تو حضرت مریم نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. گویا مریم کی کرامت نہیں تھی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا. تو یہ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں اور کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. تو یہ معجزے میں اور کرامتوں میں فرق ہے. تو یہ دونوں برحق ہے, ان کا صدور اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے. نبی یا ولی کے اختیار میں یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اب جب چاہے معجزے اور کرامت دکھا سکے. تو اہل بدعت اولیاء کی کرامتوں سے عوام کو شرکی عقیدوں میں مبتلا کر دیتے ہیں اور یہ اصل شیطان کی چالیں ہیں. تو معجزات اور کرامت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں, مگر ان کے پاس کائنات میں تصرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے. تو بیت المقدس کی مسجد سلیمانی میں حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی. آیت 38 میں اس جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. جیسے ہی انہوں نے دیکھا بن موسم کے پھل مریم کے پاس آ رہے ہیں تو انہوں نے فوری دل میں خیال آیا اولاد کا. تو انہوں نے دعا کیا اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما, بے شک تو دعا کو سننے والا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بن موسم کے پھل موجود ہوتے تو ان کو بھی ایک دل میں ایک طلب ہوئی اولاد کی. ان کے بوڑھے ہونے کے باوجود اور ان کی بیوی بانجھ ہونے کا علم ان کو تھا, اس کے باوجود ناممکن طلب تھی اولاد کی. نہایت پوشیدگی سے کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کی کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف کن کہنا ہو جاتا. تو یہ یقین تھا ان پہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین تھا زکریا علیہ السلام کے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, بس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ ہجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے, سردار ہے, ضابطہ نفس ہے اور نبی ہے, نیک لوگوں میں سے. تو زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, فرشتوں نے بیٹے یحییٰ کی خوشخبری دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے. گویا حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہوئے. تو دونوں خالہ زاد تھے اور ایک دوسرے کی تائید کی. سید کے معنی سیدن کے معنی سردار کے ہیں, حصوراً کے معنی ہیں گناہوں سے پاک. تو جب یہ خوشخبری دیتے انہوں نے کیا کہا آیت 40 میں, کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا, میں بالکل بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی بانجھ ہے. فرمایا اسی طرح ہوگا, اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. یعنی ایک دیکھیے انسان کو ایک لاشعوری طور پہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر, اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین تھا. دل سے تو ان کی دعا نکل گئی, جب اس کی خوشخبری دی گئی تو پھر انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسباب تو ظاہری نہیں ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے. بن موسم کے جب پھل دے سکتا, بن موسم کے اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا.
تو اسی لیے کسی کی عمر زیادہ ہونے سے ان کو بچے نہیں ہوتے، بلکہ جو کہا جاتا نا، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ ینگ جنریشن کو بھی جو شادیاں کم عمر میں ہو جاتی ہیں ان کے پاس بھی اولاد نہیں ہو سکتی، اور کسی کی لیٹ ہونے کے باوجود بھی بنا کسی علاج وغیرہ کے اولاد ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی عمل دخل نہیں دے سکتا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تو اس کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام ہی تھے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیشن گوئی جو تھی نا وہ پوری ہو گئی. تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری کے ساتھ پھر ان نبوت کی بھی بشارت دی گئی تھی. تب زکریا علیہ السلام کو خیال پیدا ہوا کہ ظاہری اسباب تو اس کا ہونا محال تھا، لیکن خدا کے ہاں بچہ دینا چاہے جو چاہے دینا وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا امر سب سے بڑا ہے. تو جب کبھی انسان کسی چیز سے مایوس ہو جاتا، نا امید ہو جاتا، تو وہ کفر کی طرف لے کر جاتی. تو ہمیں اللہ پر توکل ہونا چاہیے. اسباب کی ضرورت کے بغیر بھی وہ دینے پر قادر ہے. ہم اسباب اختیار کر سکتے اور اللہ پر توکل کر کے دیکھیں، جب چاہے جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا. اس آیت میں 2 معنی ہیں نا. سید کے معنی حلیم، بردبار، متقی، عبادت گزار، پرہیزگار، عالم دین میں سب سے زیادہ افضل، جسے غصہ اور غضب مغلوب نہ کر سکے، یہ مطلب ہے. اور حصور کا مطلب جس میں شہوت کا پانی نہ ہو اور عورتوں کی رغبت نہ رکھتے ہو. آیت 41 میں جو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے پروردگار اس کے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، تو فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا. تو یہ اپنے رب کے ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کر. تو بڑھاپے میں معجزانہ طور پر جب اولاد کی خوشخبری سنائی گئی تو وہ اتنے خوش ہو گئے، خوشی میں اتنا اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نشانی مانگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہیں کرے گا. یعنی زبان ہوتے ہوئے بھی اس کی قوت گوئی اللہ تعالیٰ بند کر دیا، اور تم خاموشی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے تسبیح تحلیل کرنے کا حکم دیا گیا. یعنی جب کبھی اللہ تعالیٰ کی نعمت دی جاتی، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے کا اس آیت میں حکم ہے. لیکن ہمارا کیا ہے معمول، جب کبھی گھر میں خوشی آ جاتی تو خوشی میں اتنا ہم مشغول ہو جاتے کہ فرض نماز ہی نہیں پڑھتے. تو صبح شام اللہ تعالیٰ کی کثرت سے تسبیح کرنے کا تو سوال نیک لوگوں کو ہی آ سکتا. ہم جیسے گناہگار تو جب بھی اللہ کی نعمتیں ملتی ہم تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ جاتے. یہ سب شیطان کی چالیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے رکھ. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح کریں تاکہ اس نعمت الہی کا تجھے جو ملنے والی ہے اس کا شکر ادا کریں. تو اس آیت میں ہمیں بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے سبق دیا ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے مطابق ہماری ہماری دعائیں قبول فرماتا، ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، تو اسی حساب سے ہمیں اللہ کا شکر کثرت سے کرنا چاہیے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر بہت ساری ہے، اس کا بھی شکر ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. لیکن جب آپ کی مطلوبہ چیز آپ کو مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر اور زیادہ کرنا چاہیے. اکثر لوگ نکاح نہیں ہوتا، بچے نہیں ہوتے تو منتیں مانگتے، دعائیں کرتے، روزے رکھتے، سب کچھ کرتے. جب یہ چیزیں مل جاتی، شادی ہو جاتی یا کہیں کسی کو اولاد ہو جاتی، تو پھر اس میں اتنا بزی ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض بھی بھول جاتے. تو ایسا کرنے سے بچنا چاہیے. آیت 42 کی تفسیر میں جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہاں کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا. تو حضرت مریم کا یہ شرف و فضل ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے، کیونکہ حدیث میں 4 عورتوں کو کامل قرار دیا گیا. تو حضرت مریم علیہ السلام، دوسرا حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اور تیسری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی فضیلت دیگر تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی تمام کھانوں پر فوقیت حاصل ہے. اور ابن کثیر اور ترمذی کی روایت میں ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، ان کو بھی فضیلت والی عورتوں میں شامل کیا گیا ہے. اور اللہ عالم یہ 4 ہے یا 5 ہے، اللہ عالم. اور یہ سرید یعنی گوشت کے شوربے میں بھیگی ہوئی روٹی، یہ عرب لوگوں کی مرغوب غذا تھی. آیت 43 کی تفسیر دیکھیں. اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کثرت سے کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. تو حضرت مریم علیہ السلام نے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت نماز میں مشغول رہا کرتی تھی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت مریم کو خبر دی، تو انہوں نے ان کی عبادت کی کثرت، ان کی دنیا سے بے رغبتی، ان کی شرافت اور شیطانی وسوسہ سے دوری کی وجہ سے کی. تو اپنے قرب خاص کا درجہ عنایت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا.
تو مریم علیہ السلام اتنا اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھا کرتی تھی کہ لمبے رکوع لمبے سجدے کرنے والی تھی، اور جس کی وجہ سے ان کے ٹخنوں پر ورم آ جاتا تھا۔ آج ہمارے سجدے کیسے ہیں دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو عبادت کی وجہ سے اپنا خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ آیت 44 میں یہ غیب کی خبریں ہیں جسے ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے۔ تو مریم علیہ السلام کو ان میں کون پالے گا اور ان کی پرورش کون کریں گے، جب آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، جب تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ ہم غیب کی خبریں آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ تو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں سے وحی کا مطلب کسی نبی پہ آتی نا وحی، ورنہ ہمارے نبی نہ قصے کہانیاں پڑھے تھے، نہ پڑھے لکھے تھے، نہ تو کیسے اس کا علم ہوتا تھا۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو آج کل اہل بدعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور ہر جگہ حاضر و ناظر جانتے ہیں، اور معصوم یعنی یہ جو بغیر علم والے ہیں ان لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ اور جس کو پہلے سے علم ہو اس کو اس طرح نہیں کہا جاتا نا، تو اس طرح حاضر و ناظر کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے اور جب لوگ خراب ڈال رہے تھے۔ تو اس سے ہمیں صاف ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ ساری چیزیں پھر سے کہانیاں بتائی گئے۔ بیت المقدس کے خادموں سے جو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے، ہر کوئی مریم بنت عمران کی کفالت کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے خرا ڈالا گیا تھا اور زکریا علیہ السلام کے حق میں خرا نکلا تھا۔ آیت 45 میں جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت اور میرے مقربین میں سے ہوگا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمہ یعنی کلمۃ اللہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی ولادت ایک اعجازی شان کے مطابق ہوئی تھی، عام انسانوں کے اصول کے برعکس بغیر باپ کے خاص قدرت اللہ کی کن کہنے سے تخلیق پائی تھی۔ تو مسیح کا مطلب ہے کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا یا ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ اللہ کے اذن سے آپ کے ہاتھ پھیرنے سے لیپریسی جیسی بیماری دور ہو جاتی تھی، اور ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا سو وہ آنکھوں والا ہو جاتا تھا۔ آیت 46 کی تفسیر دیکھیں، وہ لوگوں سے اپنے گوارے میں باتیں کریں گے، یعنی چھوٹی سی عمر جو جھولے میں رہتی نا شرخرگی کی، اس عمر میں بات کریں گے، اور ادھڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی ادھڑ عمر میں بات کرنا مطلب اللہ تعالیٰ کی نبوت کا اعلان کرنا، اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دینا اور دین کی طرف بلانا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے مریم جب آ رہی تھی، تو تب لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک خاص برگزیدہ تھے، انہوں نے شیر خارگی کی عمر میں دین کی تبلیغ کی دعوت دی، جو ان کا ایک معجزہ تھا، اور جوانی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل وحی کی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام عمل صالح کرنے والے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے۔ رسالت کا درجہ صرف نبیوں کو ہی ملتا نا، تو عام لوگوں کو تو نہیں ملتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی تھی، ان کی ایک شریعت تھی، اور ان کی قوم نے قتل کرنا، سولی دینا چاہا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، قیامت سے قریب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور اپنی طبعی موت مریں گے، لیکن اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، لیکن ہماری جو قرآن مجید ہے، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان بھی لائیں گے اور اسی پر عمل کریں گے۔ تو ایک نبی ہونے کے باوجود ان کے خود پر وحی نازل کی گئی تھی انجیل کی، وہ اپنی کتاب پر عمل نہیں کر سکتے، تو ہم کیسے دوسروں کی کتابوں پر، دوسروں کے رسم و رواج کو اپنی زندگی میں اپنا کے کامیاب ہو سکتے؟ آیت 47 میں مریم علیہ السلام نے کہنے لگی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کوئی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ کن کا مطلب کیا ہے؟ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو مریم علیہ السلام کا تعجب بجا تھا، لیکن قدرت الہی کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، بغیر اسباب کے جو چاہے پلک جھپکتے وہ کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلیں ہیں، اولاد کی پریشانی ہے، جاب کی پریشانی ہے، صحت کی پریشانی ہے، جو بھی ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا دل سے مانگ کے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کن کہنے سے ہم پہلے سے بھی زیادہ صحت مند ہو سکتے، پہلے سے بھی زیادہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو سکتی، پہلے سے بھی زیادہ ہم جو بھی مانگ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے سکتا۔ اور بچپن میں معجزوں کے طور پر بات کرنے والے 3 بچوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، دوسرا جریج، اور تیسرا ایک اسرائیل عورت کا بچہ،
یہ سب بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ہے اصحاب الاخدود کے قصے میں بھی ایک شیرخوار کا بچہ بچپن کی عمر میں بات کیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 ایئرس کے تھے جب آسمان پہ اٹھا لیے گئے تھے۔ یہ آیت 46 میں ہے، ادھڑ عمر کا مطلب قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کریں گے اور دجال سے لڑیں گے، ساری دنیا میں اسلام پھیلائیں گے۔ آیت 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ کتاب سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ لکھنا، اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ یہ دانائی۔ تو نبوت، فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسان کی شکل میں حاضر ہوئے اور حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبی بنائیں گے اور لکھنا سکھائیں گے اور انجیل دے کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجیں گے، یہ خوشخبری دی تھی۔ تو 49 میں دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے پرندہ زندہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ماں کے پیٹ کے اندھے اور لیپریسی والے کو اچھا کرتا ہوں، تم مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، جو کچھ تم کھاؤ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو، میں تمہیں وہ سب بتا دیتا ہوں، تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے۔ اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ اخلق لکم، یہاں پیدائش کے معنی میں ہے، یہاں پیدائش کے معنی میں نہیں ہے، سوری۔ تو اس پر تو اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے کیونکہ وہی خالق ہے۔ یہاں ظاہری صورت بنانے کی ہے، دوبارہ باذن اللہ کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ کوئی شخص غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ میں خدائی صفات یا اختیارات کا حامل ہوں۔ نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ ہوں اور رسول ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ ہر نبی کو حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے تھے تاکہ نبی ہونے کی صداقت ظاہر ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا دور چل رہا تھا، تو انہیں لاٹھی اور بیت یزا کا معجزہ عطا فرمایا تھا، جس کے سامنے بڑے بڑے جادوگر اپنا جادو نہ دکھا سکے تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا چرچا تھا، تو انہیں مردہ کو زندہ کرنے کا، ماں کے پیٹ کے اندھے کو بینائی عطا کرنے کا اور لیپریسی جیسے مریض کو اچھا کرنے کا، یہ معجزے ان کو عطا کیے گئے تھے تاکہ ان کی صداقت ظاہر ہو جائے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شعر و ادب اور فصاحت بلاغت کا دور تھا، تو چنانچہ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن جیسا فصیح و بلیغ پر اعجاز کلام عطا فرمایا تھا، جس کی نظیر آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا اور نہ قیامت تک کوئی یہ ایکسیپٹ کر سکتا کہ وہ قرآن کی ایک آیت کی طرح بھی بنا کر لے کر آ سکے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی لے کر پرندے کی شکل بنا کر اس میں اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تھے اور وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ کچھ گھر سے کھا کر جو کچھ کھا کے آتے تھے وہ بھی اللہ کے حکم سے بتا دیتے تھے، اور جو کچھ گھر پہ باقی رکھ کر آتے تھے وہ بھی بتا دیتے تھے۔ تورات کے بھی حافظ تھے، یہود پر کچھ چیزیں حرام کی گئی تھی، اختلاف کی بنا پر ان کی سزا تھی، وہ تو اس کو حلال فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کی عبادت کرنا ہر نبی کی دعوت تبلیغ امت کے لیے کی گئی تھی۔ آیت 50 میں تورات کی تصدیق کرنے والی جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم تم پر وہ چیزیں حلال کرو جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل کردہ تورات کی تصدیق کی اور بعض چیزیں جو بطور سزا ان پر حرام کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے، وہ چیزیں ان کے علماء کے ذریعے سے حرام کی گئی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے جو گناہ انہوں نے کیا تھا، حرام کیا سو چیزوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلطی پر توبہ کرنے کی وجہ سے، ازالہ کرنے کی وجہ سے انہیں وہ حلال قرار اللہ کے حکم سے دیا تھا۔ آیت 51 میں یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راستہ ہے۔ تو اس آیت میں بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت و عاجزی کا اظہار میں تم دونوں برابر ہے، اس لیے سیدھا راستہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آیت 52 میں مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مدد کریں گے آپ کی، تو ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ کو گواہ رکھتے ہیں کہ ہم آپ کی تابعداری کریں گے۔ یعنی ایسی گہری سازشیں اور مشکوک حرکتیں جو کفر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار پر مبنی تھی،
بہت سے نبیوں نے اپنی قوم سے تنگ آ کر ظاہری اسباب کے مطابق اپنی قوم کے بادشاہ اور لوگوں سے مدد طلب کی تھی نا، تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی طلب کی تھی. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتدا میں قریش آپ کی دعوت میں رکاوٹ بننے ہوئے تھے نا، تو حج کے موقع پر لوگوں کو اپنا ساتھی اور مددگار بننے پر آمادہ کیا تھا. تو اس پر انصار نے لبیک کہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کا کوئی مددگار خاص ہوتا ہے اور میرا مددگار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آیت 53 میں دعا ہے، اے ہمارے پالنے والے، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے، یعنی آسمانی کتاب پر، چاہے وہ قرآن ہو، تورات ہو، انجیل ہو، اور ہم نے تیرے رسول کی پیروی کی، بس تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے حکمرانی، یعنی جو کافر تھے نا، ان کے قبضے میں چلا گیا تھا. تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس حکمران کے کان بھر دیے تھے اور ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حفاظت کے ساتھ آسمان پر اٹھا دیا تھا، اور حواریوں میں اسے ان کی ہم شکل ایک آدمی کو سولی دے دی گئی تھی، اور سمجھتے رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی. مگر اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرما دی، اور ان کی بدبختی اور بدنیتی کی وجہ سے ان کے دل میں ہمیشہ کے لیے سخت کدورتیں ڈال دی، اور باطل پر وہ اڑے رہ گئے، جس کی وجہ سے دنیا آخرت میں وہ رسوا ہوں گے، اور آخرت میں کا ضابطہ ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.